سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله، ان الله لطيف خبير۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما أصابك، ان ذلك من عزم الامور۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبہ، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، بس وہ ہو کسی پہاڑ کی چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والے ہیں۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس پہ جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وہ بیان فرمائی۔ چونکہ حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی شخصیت عربوں کے ہاں ایک تسلیم شدہ شخصیت تھی، عرب سب کے سب ان کا احترام کرتے اور اپنی مجلسوں میں، پنچایتوں میں، اپنی بیٹھکوں میں ان کے حوالے دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی ہی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کو یہاں بیان فرمایا کہ یہ مشرکین عرب یا دنیا کے اندر جو بھی لوگ کسی بھی اچھے انسان کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس اچھے انسان کی تعلیمات کیا ہے؟ اصل میرے محترم دوستو، بزرگوں کو ماننا، اللہ والوں کو ماننا، نیک لوگوں کو ماننا، یہ نہیں ہوتا کہ ہم محض ان کا عرس مناتے رہے یا ان کی یاد میں پروگرام یا محفلیں کرتے رہے۔ اصل بزرگوں کو ماننا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ ہمارے اس دور کے اندر بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے نام سے مشہور ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں۔ اب ان کو ماننا کیا ہے کہ ہم ان کی مانیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟
تو عرب کے لوگ بھی لقمان علیہ الرحمہ کو مانتے تھے، کہتے تھے جی ہم بڑوں کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، لیکن جب ان بزرگوں کی تعلیمات بتائی جاتی کہ بھائی ان کی تعلیمات تو یہ ہے، وہ توحید والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور وہ نماز پڑھتے تھے، نماز کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کے اخلاق تو یہ تھے، تو پھر یہ لوگ کہتے جی نہیں بس تسی ولیان نہیں مانتے، تسی اللہ دے نبیان نہیں مانتے، تسی بزرگان نہیں مانتے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے نقل فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا بنی، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک تعلیم ہے۔ یہ جو ان کا اپنے بیٹے کو خطاب ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے لیے۔ آج بعض اوقات والدین یا استاد بچوں کو سختی سے بات منوانا چاہتے ہیں، سختی اور شدت سے کہتے ہیں بس جو ہم نے کہہ دیا اس پہ عمل کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک بچہ سختی برداشت کرتا ہے تب تک تو بات مانتا ہے، لیکن جب وہ سختی سے باہر نکل جاتا ہے پھر وہ اور زیادہ باغی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد کو، بچے ہوں، شاگرد ہوں، اپنی اولاد ہو، ان پہ سختی کی بجائے ان کو محبت سے سمجھانا چاہیے۔ جب بچے کی، اولاد کی دل دماغ میں یہ بات اتر جائے، تربیت ایسی ہو جائے اور اس کو سمجھا ایسے دیا جائے کہ اس کے دل میں بات اتر جائے، تو پھر وہ بچہ جو بڑا ہوگا بات اس کے اندر اور زیادہ پختہ ہوتی چلی جائے۔ تو حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے بیٹے کو بڑے پیار سے مخاطب کیے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے۔ لاڈ پیار کا یہ لفظ ہے، یا بنی۔ تو اس سے پیار، محبت اور لاڈ کرتے ہوئے لقمان علیہ الرحمہ نے اس کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو، یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے، اس نصیحت کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے کہ زمین و آسمان میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں، ریگستانوں کے صحراؤں میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتے۔ اس میں چیز بھی داخل ہے، اس میں عمل بھی داخل ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی کام چھپ کے کر لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو یاد رکھو زمین و آسمان میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں معمولی سے معمولی عمل کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اور یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے لائے گا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ جو اثقل آیت ہے، بوجھ ڈالنے والی آیت ہے، پریشان کر دینے والی آیت ہے، وہ یہی آیت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی اللہ اس کو سامنے لائے گا، انسان اس کو دیکھے گا۔ اور سورۃ کہف کے اندر ارشاد فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس عمل کو انسان سامنے دیکھے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کی تاریکیوں میں چھپ گئے، ہم بستر کے اندر چھپ گئے، ہم بند کمرے کے اندر چھپ گئے اور کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ معمولی سا معمولی عمل بھی، حتیٰ کہ فرمایا مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر، چھوٹا سا باریک سا دانہ ہوتا ہے رائی کا، اس رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اگر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے، وہ آسمانوں کی وسعتوں میں چلا جائے،
وہ زمینوں کے پھیلاؤ کے اندر گم ہو جائے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کے آئیں گے۔ وہ عمل کہیں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ جس طرح برائی کا کام چھوٹے سے چھوٹا ہو اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، اسی طرح اچھا عمل، نیک عمل، خیر کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو جو بندہ خیر کا عمل اس جذبے سے کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اسی سے بدلہ چاہیے، تو ایک چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے پہاڑوں کے برابر اس کا اجر عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں ماشاءاللہ، لوگ کہیں جناب بڑا کام کیا، تو پھر وہ عمل، بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی نگاہ کے اندر ایک رتی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس پہ اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے لقمان علیہ الرحمہ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا برائی کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی بچنا اور اچھائی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی مت چھوڑنا، کیونکہ دونوں اللہ کے سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین لطیف ہے۔ لطیف کا ایک معنی لطف سے مہربانی، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اور ایک معنی لطیف کا باریک بین، یعنی باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت ہی باریک سے باریک دیکھنے والا بھی ہے، خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور اگلی نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے محترم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی دین اور شریعت سے لے کر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جو ایک مشترکہ عمل سب کی شریعتوں میں رہا ہے وہ نماز ہے۔ آج نماز کو معمولی عمل سمجھا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نمازوں کا کیا فائدہ، تمہارے اخلاق اچھے نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ، تم چوریاں کرتے ہو، نمازوں کا کیا فائدہ، تم جناب فراڈ کرتے ہو۔ بھائی بہت ساری چیزیں اپنی جگہ، فراڈ کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، بد اخلاقی کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن نماز اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کسی حال میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ آج ذرا میں اور آپ غور کریں، اپنی اولادوں پہ غور کریں، اپنے بچوں پہ غور کریں کہ کیا ہم اپنے بھائی بہنوں بچوں کی نماز کی اسی طرح فکر کرتے ہیں؟ اب گرمی کا موسم ہے، صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت یہی ہے کہ وہ اولاد کو محبت سے اٹھا کے لائے مسجد کے اندر اور ان سے کہے کہ بھائی اٹھ کے نماز پڑھ، نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز میں ہی باپ کی محبت ہے اولاد کے ساتھ۔ اگر باپ جو ہے وہ کہتا ہے یار رات بھر کا تھکا ہوا ہے، کام سے تھکا ہوا ہے اور صبح ہو رہی ہے، چلو پنکھا اس کی طرف کر دوں، یہ گھنٹہ ڈیڑھ اور سو لے، تو یہ ظاہر میں تو باپ شفقت کر رہے اولاد کے ساتھ، لیکن حقیقت میں یہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنی اولاد کا نقصان کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، باپ کی سچی محبت اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو نماز پہ لگائے۔ اولاد کی سچی محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو اولاد ماں باپ کو نماز پہ لے کے آئے، آپ نماز پڑھا کریں۔ ازالت الخفا میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں
یہ جو مسلمان حکمران ہوتا ہے، خلیفہ جس کو کہا جاتا ہے، خلیفہ وقت کا کام کیا ہے؟ ازالۃ الخفا میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ وقت کا، امام وقت کا، حاکم وقت کا کام کیا ہے؟ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ مسجدوں کو بنائے، مسجدیں بنائے، اور مسجدیں بنا کے ان مسجدوں کے اندر امام متعین کرے۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے، امام متعین کر کے لوگوں کو نماز کے لیے آنے پہ کہے، یہ حاکم وقت کے کام ہے۔ مساجد کے اندر مدرس یعنی درس دینے کا اہتمام کرے، یہ امام وقت کا کام ہے۔ وہ مسجدوں کو بنائے بھی، وہ امام بھی مقرر کرے، وہ مسجدوں کے خادم بھی مقرر کرے، وہ مسجدوں کے اندر درس قرآن اور لوگوں کو تعلیم دینے کا انتظام بھی کرے۔ لیکن بہت ہی خطرناک فتنہ ہمارے اندر آیا، اور بہت برا فتنہ ہمارے اندر آیا جب انگریز نے اپنے ناپاک قدم اس خطے میں رکھے، اور اس نے حکومت کو اور دین کو الگ الگ کر دیا کہ حکومت اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، اور اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے۔ آج ہم بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی یہ جناب دیندار لوگوں کا کیا کام ہے جی، یہ حکومتی معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ ان کا کیا کام ہے، یہ تو حکومت کام ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا اور فراڈیوں کا، وہ کریں حکومتیں، یہ مسجدیں آباد کریں۔ تو یہ مسجد کو اور حکومت کو جب سے اس نے الگ کیا ہے، اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے عوام کے اندر، اہل علم کے اندر، اہل درد کے اندر، علماء کے اندر دین کی محبت ہے، وہ اپنے طور پہ مساجد کو قائم کیے ہوئے۔ آج پورے پاکستان کے اندر آپ ایک مسجد ایسی نہیں دکھا سکتے جس مسجد کا انتظام وہ گورنمنٹ خود کرتی ہو، اور اس مسجد کے اندر دینی تعلیم یا دینی مدرسہ قائم ہو اور گورنمنٹ اس کا انتظام کرے۔ گورنمنٹ کے تحت جو مسجدیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو کل ہوا ہے کہ فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ اوقاف کی مسجد ہے، مسجد وزیر خان لاہور کے اندر، تاریخی مسجد ہے، اور اس کے اندر فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ کے مسجدوں کا حال ہو رہا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو خطرناک فتنہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین اور حکومت کو الگ الگ کیا جاتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کو قائم کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، مساجد کو آباد کرنا، یہ حاکم وقت کا کام ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو کام ہی نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ مغلیہ دور کے اندر کتنی بڑی بڑی اور تاریخی مسجدیں بنی ہیں، لیکن اس کے بعد کے حاکموں نے پاکستان کے اندر 70 سال ہو گئے، کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہم دکھا سکتے کہ یہ گورنمنٹ نے بنائی، یہ مسجد حکومت نے بنائی، یا اس مسجد کا سارا خرچہ وہ گورنمنٹ چلا رہی۔ اس لیے علماء نے یہ طے کیا کہ اب گورنمنٹ کی بجائے عوام الناس جو ہے وہ اپنے ہی چندے سے، اپنے ہی تھوڑے تھوڑے روپے پیسے سے مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جہاں حکومتی عمل دخل نہیں ہے وہاں دین کا کام بھی ہو رہا ہے، جہاں حکومتی عمل دخل ہے وہاں اجاڑے پڑی ہوئی ہیں، وہاں شوٹنگیں ہو رہی ہیں، وہاں جو ہے فضول پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہاں سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، مساجد کے اندر تصویر کشیاں ہو رہی ہیں، اور مساجد کے اندر فلمیں بن رہی ہیں، اور مساجد کے اندر جو عورتیں وہ بے حجاب اور ایام کی حالت میں پھر رہی ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے مساجد کی طرف جب حکمرانوں کی توجہ نہیں، انہوں نے اس کو اپنا کام نہیں سمجھا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازوں کا قائم کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ لقمان علیہ الرحمہ نے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ بیٹا نماز کو قائم رکھنا، یہ مت چھوڑ،
اور دوسری بات یہ کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا۔ اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم ہے، اور حکم کون کر سکتا ہے؟ حکم حاکم کر سکتا ہے، پبلک اور عوام درخواست کر سکتی ہے، ترغیب دے سکتی ہے، منت سماجت کر سکتی ہے۔ اسلام نے ہمیں جو پابند بنایا ہے وہ امر بالمعروف کا، نیکی کا حکم کرو، تو ظاہر بات ہے حکم وہی کرے گا جو بالا ہوگا۔ گھر کے اندر باپ اعلیٰ ہے، حاکم ہے، باپ اپنی اولاد کو حکم کرے۔ ایک استاد جو ہے اپنے شاگردوں سے بالا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو حکم کرے، مرشد اپنے مریدوں کو حکم کرے، حاکم اپنی رعایا کو حکم کرے۔ یہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو تبلیغ ہم کرتے ہیں امر بالمعروف نہیں ہے، یہ تو معروف کی ترغیب ہے، نیکی کے کاموں کی تلقین ہے، ایک دوسرے کی منت سماجت ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے ہمیں جس کا پابند کیا ہے وہ امر کا ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرو۔ اور نیکی کا حکم تبھی ہو سکتا ہے جب حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جب حاکم خود نیک ہوگا، وہ حکم دے گا کہ جناب اب نیکی قائم کرو، اب نیکی کو لاؤ اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اسی کا پابند کیا۔ لقمان علیہ الرحمہ بھی اسی کا کہتے گئے، بیٹا نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ 3 درجے ہیں برائی سے روکنے کے۔ پہلا درجہ یہی ہے کہ ہاتھ سے روکو، برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اب آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ وہ حاکم روک سکتا ہے، حکمران روک سکتا ہے، یا اپنے گھر کے اندر گھر کا حاکم باپ روک سکتا ہے۔ گلی محلے میں کوئی برائی کر رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے بند کرنا چاہیں گے تو لڑائی ہوگی، فتنہ ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنیں ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے وہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھ سے روکنے کی بجائے زبان سے روکو، دوسرا درجہ اختیار کرو۔ زبان سے روکنا کیا ہے؟ ترغیب دینا، سمجھانا۔ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم سے کم دل سے برائی کو برا سمجھو کہ یار یہ غلط کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کم از کم خود علیحدہ ہو جاؤ ان سے۔ لیکن آج تو اللہ معاف کرے معاملہ یہاں تک آ گیا کہ برائی سے کوئی روکنے والا بھی ہے تو وہ پہلے روکتا ہے، پھر خود شامل ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ کی طرف سے جو لعنت ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ وہ خود برائیاں کرتے اور دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ تو میرے محترم دوستو، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یا ہمارے لیے نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو جب یہ انسان یہ کام کرتا ہے تو اس پہ طعنے بھی ہوتے ہیں، طنز بھی ہوتے ہیں، لوگ آوازیں بھی کستے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ دیکھو جب تک آپ لوگوں کو کہتے رہیں گے نماز پڑھو، سچ بولو، لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی۔ لیکن جب آپ کہیں گے گانا نہ سنو، لوگ کہیں گے بڑے بد اخلاق آدمی، ہمیں گانے سے منع کرتا ہے۔ جب آپ کہیں گے سود نہ کھاؤ تو لوگ کہیں گے یہ ہمارے معاملات میں کیوں دخل دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کا بڑا احترام کرتی تھی، لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا بھی مالی معاملات ٹھیک کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کا حق نہ رکھو، تو لوگ کیا کہنے لگے؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ تو ہمارے معاملات میں دخل دے؟ جا کے نمازیں پڑھ، بس عبادت کر، مسجدیں آباد کر۔ تیرا کیا کام ہے کہ تو آ کے کہے کہ معیشت ٹھیک کرو اور حکومت ٹھیک کرو اور فلاح ٹھیک کرو؟ تو اپنا کام کر۔ تو ظاہر ہے جب انسان دوسروں کو برائی سے روکتا ہے، خود بھی رکتا ہے، تو اس پہ پھر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔
تو بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، لوگ تانے دیں، طنز کریں، الزام لگائیں، بہتان تراشی کریں، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پہ پھر صبر کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، کام نہیں چھوڑنا، لیکن صبر و ہمت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اللہ پہ یقین اور بھروسے کے ساتھ کام میں لگے رہنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیونکہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، بہت بڑا ہمت کا کام، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی بات بتانا، لوگوں کو جا کے، لوگوں کے گھروں میں جا کے، بلکہ ایوان ہائے حکومتوں میں جا کر دین کی بات کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑا ہمت کا کام ہے، لیکن یہ کام کرتے رہنا۔ اور یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم خود اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر کی بھی فکر کریں، اپنے گلی محلے کی بھی فکر کریں کہ ہر بندہ نماز پڑھنے والا ہو، ہر بندہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو، ہر بندہ برائی سے منع کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔